اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر رویے کا نام ہے، صبر زندگی ہے۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے جو موقف اختیار کیا اس پر قائم رہوں۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ میں صحیح موقف اختیار کروں، حق کے مطابق موقف اختیار کروں، اور جب میں نے حق کے مطابق موقف اختیار کر لیا، رویہ اپنا لیا، تو اب مجھے اسے ہٹنا نہیں ہے۔ صبر کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے پر، اپنے رویے پر، اگر وہ صحیح ہے تو اس پر قائم رہیں اور اس کے تقاضوں کو نبھاتے چلے جائیں، اور اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے اس سے انحراف نہ کریں۔ ہماری زندگی کا اصل عنوان ہمارا وہ فیصلہ ہو جو ہم نے کیا تھا، اور مشکلات اور مصیبتیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کریں، اپنے فیصلے سے پلٹنے یا اس فیصلے سے منحرف ہونے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ کریں۔ اگر ہمارے فیصلے میں جان ہے تو یہ صبر ہے، اور اگر ہمارے فیصلے میں جان نہیں ہے تو یہ بے صبری ہے۔ صبر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو ہم شور مچاتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، یہ اس کا اضافی پہلو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر ہم قائم رہنے والے ہوں، اور ہمیں اپنے فیصلے کی جو بھی قیمت اس دنیا میں دینی پڑے اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ صبر کی اصل حقیقت یہ ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ دین کا تقاضا بھی ہے۔ دین اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا مان لیا، جب ہم نے آخرت کے ہونے پر یقین کر لیا اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان لیا، تو اب یہ اعلانات ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اب ہم اس پر قائم ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی مشکل ہمیں اسے ہٹانے والی نہیں ہے۔ یہ جو ضرورت ہے یہ اصل میں دین پر آنے کا اور دین کو اختیار کر لینے کا بدیہی اور فطری تقاضا ہے۔ اگر ہم صحیح فطرت پر ہیں اور صحیح حقیقت پر ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم جب یہ اعلان کر دیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور ہم ایک پیغمبر کو ماننے والے ہیں اور ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، تو اب ہمیں کوئی چیز اس سے ہٹانے والی نہ ہو، اور ہر مشکل اور ہر مصیبت ہمیں اس میں آگے بڑھانے میں مددگار ہو، ہمارے صبر کا امتحان کرے، لیکن ہمارا صبر ہمیں اس مشکل سے پار نکلنے میں کامیابی کا راستہ دکھائے، اور ہمیں خدا کی رضا کے لیے جو ہم نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل ہمیں نصیب ہو۔ تو یہ صبر کی حقیقت ہے۔ اور اگر کسی آدمی میں صبر نہیں ہے اور وہ ثابت قدم نہیں ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ اس نے جو راہ اختیار کی تھی جس کا نتیجہ خدا کی جنت کا حصول تھا، وہ اس راہ سے محروم ہو جائے گا۔ بے صبری اس کو کمزور کر دے گی، اور وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر پائے گا جس دین کو اس نے اختیار کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ منحرف بھی ہو سکتا ہے اور اس نعمت سے محروم بھی ہو سکتا ہے جو اس دین کو اختیار کرنے کے بعد اس کو حاصل ہونی تھی۔ تو صبر اصل میں دینی زندگی کا عنوان ہے، اس کو اسی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، اور اس کو اختیار کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو دین کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے اور دینی زندگی اختیار ہی نہیں کی جا سکتی۔ صبر ہوگا تو ہم دینی زندگی کے تقاضے پورے کریں گے، دینی زندگی کو اختیار کیے رکھیں گے اور اس انجام تک پہنچیں گے جو دینی زندگی کا انجام ہے، اور جس کے لیے صبر زاد راہ بھی ہے اور منزل کی طرف رہنما بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔